کے سو جایا کرے رات کو، چاہے اس نے جتنا مرضی کچھ کیا۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا صحابہ کرام سے بیان کر رہے تھے، یعنی کہ بیٹھے ہوئے تھے تعلیم کر رہے تھے، تو ایک صحابی تھے اشرم بشرا کا تو آپ سب کو پتا ہوگا نا، کہ وہ صحابہ کرام جن کو جنت کی بشارت تھی وہ ان میں سے ایک تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جو صحابی آ رہے ہیں نا ان کو جنت کی بشارت ہے، یعنی کہ وہ جنتی ہیں، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے قدموں کی آواز آ رہی تھی۔ تو وہاں پہ جب وہ انٹر ہوئے تو دیکھا کہ ایک بہت بوڑھے سے صحابی، بالکل ان کی کمر جھکی ہوئی تھی اور بہت ضعیف تھے، اور ایک وہاں پہ ایک کوئی جوان سے صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا میں آج ان کے گھر جا کے دیکھوں گا آخر یہ کرتے کیا ہے نا گھر جا کے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت کا جب وہ اینڈ ہو گیا سارا کچھ، تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ بھئی اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہہ دیا، ضرور ان میں کوئی ایسی چیز ہوگی، کیونکہ ہم لوگ تو یہاں پہ صرف اپنے حقوق کے پیچھے ہی میرا حق میرا حق میرے حق کی بات کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کی سب سے پیاری کوالٹی یہ تھی کہ وہ نیکی میں آگے بڑھنا چاہتے تھے، وہ کہتے تھے جنت میں سب سے زیادہ درجہ میرا ہو۔ ہم لوگ تو یہ کہتے ہیں نا دنیا میں سب سے زیادہ درجہ میرا ہو، تو ہمیں تو دنیا ہی ملنی ہے نا بیٹا۔ تو پھر وہ کیا تھا کہ وہ ان کے گھر جا کے اسٹے کرتے ہیں، وہ صحابی جو بوڑھے صحابی ہے کہ میں دیکھوں تو صحیح آخر ان کے گھر، وہ 3 days وہاں پہ اسٹے کرتے ہیں، 3 دن بس وہ یہی دیکھتے ہیں کہ جو بوڑھے صحابی ہوتے ہیں جو جنتی ہوتے ہیں وہ رات کو جو ہے اپنی وہی نارمل عبادت کرتے ہیں، وہی 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اور رات کو جب سوتے ہیں اللہ اکبر کر کے ایک کروٹ لیتے ہیں، اللہ اکبر کر کے دوسری کروٹ لیتے ہیں۔ اب وہ صحابی دیکھتے رہتے ہیں، کہتے ہیں یہ سارا کچھ تو میں بھی کرتا ہوں لیکن یہ جنتی کیسے ہیں؟ جب 3rd day وہ ان کو نہیں ایسا کوئی عمل ملتا ان کے اندر، وہ جانے لگتے ہیں، تو وہ جو بوڑھے صحابی ہوتے ہیں وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا کیا کرنے آئے تھے یار؟ تو انہوں نے کہا اس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تو میں دیکھنے آیا تھا آپ کے اندر ایسا کیا عمل ہے کہ آپ کو جو ہے جنت کی بشارت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا جب میں رات کو سوتا ہوں نا میں لوگوں کو معاف کر کے سوتا ہوں، میں لوگوں کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ اسی طریقے سے ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے تھے کسی بازار میں یا کہیں کسی چوراہے پہ کھڑے ہوئے تھے، ایک بدو آتا ہے، وہ بدو آ کے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ اتنی لان تان کرتا ہے، اتنی لان تان کرتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سائڈ پہ کھڑے مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کو بدو کے لان تان کرنے پہ، اس کی گالیاں دینے پہ اتنا افسوس نہیں ہوتا جتنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکرانے پہ ہو رہا ہوتا ہے کہ کیسے دوست ہیں میرے کہ مسکرائے جا رہے ہیں اور وہ بدو ہے وہ مجھے لان تان کرے جا رہا ہے۔ خیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک ٹائم آتا ہے ان کی بس ہو جاتی ہے، ہماری بھی اکثر بس ہو جاتی ہے نا، تو ان کی بھی بس ہو جاتی ہے۔ تو جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق اس کا جواب دینے لگتے ہیں اسی طریقے سے اس کو لان تان دیتے ہیں نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زرد ہو جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر لیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں، اور نبی پاک ان کو اور زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ بھائی یہ کیسی دوستی ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسی دوستی ہے؟ کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق تھے نا، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت گہرے دوست تھے، بیسٹ فرینڈ تھے، تو یہ کیسی دوستی ہے کہ جب وہ مجھے لان تان کر رہا تھا تو آپ مسکرا رہے تھے بجائے اس کے کہ آپ مجھے ڈیفینڈ کرتے، اور جب میں نے اس کو لان تان کرنا شروع کیا تو آپ نے ناراض ہو کے منہ موڑ لیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا کہ جب تو خاموش تھا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے، اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی تیرے ڈیفنس کے لیے فرشتے بھیجے تھے، تو وہ فرشتے جواب دے رہے تھے، اور جب تو نے بولنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ کے وہ جو فرشتے وہ واپس پلٹ گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب اللہ نے ساری کائنات تیری ڈیفنس میں لگا دی تھی صرف تیری خاموشی کی وجہ سے، تو تجھے بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بیٹا جب ہم خاموش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ڈیفنس میں پوری کائنات لگا دیتا ہے، اور وہ کچھ لمحوں کی بات ہوتی ہے، چند سالوں کی بات ہوتی ہے، اور وہ بیٹا گزر جاتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں جو اللہ آپ کو کامیابی دیتا ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ میں آپ کو صحیح بتاؤں،
हम अपनी छोटी छोटी नेकियों को बहुत बड़ा समझते हैं, हम अपने चंद लम्हे के बर्दाश्त को बहुत ज्यादा समझते हैं। सब्र ये नहीं है कि आपने आज बर्दाश्त किया लेकिन आप दिल ही दिल में कोड़ रही हैं, या आप दिल ही दिल में ये सोच रहे हैं अगली दफा इसने मुझे कहा ना तो इसको 10 सुनाऊंगी, कह के तो देखें। तो बेटा ये वाला जो टेम्पो है ना, ये फिर सब्र नहीं। आपने सब्र किया, आपने खामोशी इख्तियार की, अब अल्लाह पे भी तो छोड़े ना। लेकिन हम पहले से ही डिसाइड करके बैठे अगली दफा क्या तो सही, इस दफा तो बर्दाश्त कर लिया, अगली दफा नहीं करूंगी। तो बेटा फिर जिंदगी नहीं गुजर। जिंदगी को गुजारने के लिए सब्र और शुक्र होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसका सबसे जो पॉजिटिव इफेक्ट है ना वो आपके बच्चे पे हो। ठीक है, हजरत जो है ये अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु, मैंने क्या बताया था कि उनके वो जब अपने उस्ताद के पास जाते हैं, 15वें उस्ताद कहते चलो भाई सबक सुनाओ, और वो 15वें सिपारे पे जाके रुकते हैं। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? जब वो उनकी मदर जो है वो प्रेग्नेंट थी, प्रेगनेंसी में ओवरऑल और उनके बचपन में उन्होंने 15 पारे जो है उनकी माँ ने हिफ्ज किए थे, या 15 पारे उनकी माँ ने पढ़े थे, जिसकी वजह से वो 15 पारे उस बच्चे के जहन में रह गए और हजरत अब्दुल कादिर जिलानी जैसी औलाद पैदा हो। हमारी आप आज की माओ की सोचें, देखें उनके दिमाग से शौहर और सासें निकलेंगी तो बच्चों की परवरिश होगी ना भाई। आप खुद सोचें ना, मेरे जहन से मेरी सोच, मेरे हकूक, मेरे कपड़े, मेरे जूते, मेरा घर, मेरा एसी, ये निकलेगा तो बेटा हम आगे परवरिश करेंगे। ये मैं और मेरा निकाल दें जिंदगी से, आपकी जिंदगी में सुकून हो, लिटरली सुकून हो जाएगा। फिर चाहे इर्द गिर्द के लोग गालियां भी दे होंगे, आपको फर्क नहीं पड़ता। और मैंने ऐसी लेडीज देखी है अपनी जिंदगी में, और एट द एंड कामयाब वही औरतें होती हैं, वही लोग होते हैं, चाहे वो मर्द हैं या औरतें, अपना घर बचा जाते हैं, बच्चे बचा जाते हैं, लेकिन दोनों में से बेटा एक का खामोश होना जरूरी है। मैंने ऐसे मेल्स भी देखे हैं जिनकी वजह से घर बचे हुए हैं, और मैंने ऐसी औरतें भी देखी हैं जिनकी वजह से घर बचे हुए। तो दोनों में से बेटा कम से कम, मेरे अबू हमेशा मुझे एक ही बात कहते हैं बेटा दोनों में से अगर एक भी सही हो ना घर बच जाता। लेकिन घर उस वक्त टूटता है जब दोनों खराब होते हैं, एक ठीक होगा ना बच जाएगा। घर उस वक्त टूटेगा जब दोनों ही खराब हो। आप रहना भी चाह रहे हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करना चाह रहे, क्योंकि ये बेटा रिश्ता ही है, फिर मुश्किल हो जाती है, फिर बहुत मुश्किल है। तो दैट इज द बेसिक थिंग, माफ करना सीखें, रोज माफ करें, रोज माफ करें। ये सोच के करें कि एट द एंड अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ देना है, एट द एंड मुझे अल्लाह ने बहुत कुछ देना है। सब्र करने वालों को बेटा अल्लाह बड़ा कुछ देता है। सबसे बड़ी चीज आपको एक अच्छी औलाद की शक्ल में बहुत कुछ मिल जाता है, और वक्त के साथ साथ बहुत कुछ चेंज हो जाता है। वक्त की खूबसूरती ये है कि बेटा वक्त कभी रुकता नहीं, ये हमें हमारे बड़ों ने बताया था। आफ्टर मैरिज हमेशा मेरे बड़ों ने मुझे एक ही बात सिखाई कि बेटा अपने बच्चों को टाइम दो, अपने घर को टाइम। कभी अम्मी अबू ने या मेरी नाना नानी ने मुझे ये नहीं कहा कि आसमा तुम पढ़ो लिखो, बड़ी कमाओ या कुछ इस तरह से। एक्चुअली ये मेरे पीछे से वो हुआ था। दैट्स वाई मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैंने आगे पढ़ना है या लिखना है। हाँ मुझे शौक ज़रूर था, मैं लर्निंग करती रही साइड बाय साइड, बट फर्स्ट प्रायोरिटी पीछे से अम्मा अब्बा ने कह के भेजा था कि बेटा तुम्हारे बच्चे और तुम्हारा शोहर और तुम्हारा घर, दैट इज़ योर प्रायोरिटी। उसके बाद तुम जो मर्जी करो। बेटा ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपकी लाइफ को हार्मोनाइज करती है। कामयाबी इसमें नहीं है कि मैंने जॉब कर ली है, कामयाबी इसमें नहीं है कि आज मेरी गवर्नमेंट जॉब होगी उसके बाद मैंने एमए इंग्लिश भी करना है क्योंकि फिर मुझे 17वें और 18वें और फिर 19वें ग्रेड की जॉब मिल जाएगी। ये थोड़ी कामयाबी है, ये तो बेटा वो जिसे कहते हैं लकीर के फकीर, ये कामयाबी नहीं है। कामयाबी is a very different thing. A successful life is a peaceful life, mentally satisfied if you are. अगर आप मेंटली सेटिस्फाइड हैं तो आप बीए करके भी मेंटली सेटिस्फाइड होंगे, आप एफए करके भी होंगे, आप 5 पास भी कर जाएं तब भी आप मेंटली सेटिस्फाइड होंगे, तब आप कामयाब इंसान।
کامیابی کا معیار آپ کی ڈگری پہ نہیں ہے، آپ کے پیسے پہ نہیں ہے، آپ کے اسٹیٹس پہ نہیں۔ اگر آپ انٹرنلی ایک اتنا بڑا محل ہے، ایک بادشاہ ہے لیکن وہ پریشان ہے، تو اس کی بادشاہت کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں۔ اگر اس کی بادشاہت اس کو سکون نہیں دیتی نا بیٹا، اس بادشاہت کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ جو مزہ فقیری میں ہے نا بیٹا، وہ بادشاہت میں نہیں ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے، لیکن انہوں نے فقیری اختیار کی۔ سمندر کے کنارے بیٹھے اللہ اللہ کہہ رہے تھے، تو ایک دن ان کا غلام آتا ہے اور پوچھتا ہے شیخ سعدی سے، حضرت شیخ سعدی سے، کہ شیخ سعدی آپ وہ اتنا بڑا محل چھوڑ کے آپ ادھر سمندر کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ادھر ویرانی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے جو ہے لونلینس اختیار کر لی ہے، تو آخر کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا مجھے وہاں پہ وہ نہیں ملتا جو مجھے یہاں پہ ملتا۔ تو بیٹا یہ اگر ایک بادشاہت کو بادشاہ ہو کے سکون نہیں ملا، اس کی بادشاہت کا کیا فائدہ؟ اٹ مینس کہ اگر ہم تاریخ میں سے اٹھا کے دیکھ لینا، بڑے بڑے باپ، بڑے بڑے لوگ، عظیم لوگ، انہوں نے درویشی اختیار کیا تو اللہ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ تو یہ درویشی ہی ہوتی ہے، یہ انسان کا جھکاؤ ہی ہوتا ہے، یہ اس کی عاجزی انکساری ہی ہوتی ہے جو کہ آپ کو آگے لے کے جاتی ہے۔ مجھے اکثر خواتین کہتی ہیں، مطلب اگر فار ایگزامپل میں ویسی، ہم اپنے ہسبینڈ کو کچھ نہیں کہتے، لیکن جب میں ان سے فون پہ بات کرتی ہوں مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ تو عورت چپ ہی نہیں کرتی، یہ تو عورت چپ ہی نہیں کرتی، یہ تو میری بات نہیں سن رہی تو اپنے ہسبینڈ کی کیا سنے گی؟ لیکن وہ بار بار مجھے یہ کلیم کرتی ہے کہ میں تو بولتی کوئی نہیں، میرے ہسبینڈ ہی بولتے۔ ہم ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ ہم غلط ہیں، اور اگلا بندہ اگر میرے سے ناراض ہو رہا ہے تو وہ میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہمیں بحث در بحث کرنے کی عادت پڑی ہوئی ہے، جسٹیفیکیشن دینے کی عادت پڑی ہوئی ہے۔ آپ خاموشی اختیار کر کے تو دیکھیں۔ وہ تعویذ وہ جو منہ میں رکھ لیتے ہیں، وہ لطیفہ سنا ہوا نا تعویذ والا، وہ کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں زندگی میں بیٹا سکون آتا ہے کہ نہیں آتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔